یہ جو درمیان کی زندگی، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ ہے اصل سوال۔ پہلے کوسچن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ناب جاویداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی، یہ ایک مسلسل عمل ہے، تو وقفے کیوں ڈالے گئے؟ وقفے کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، وہ شعر میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں، یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب عہد کیا الست بربکم قالوا بلی، پھر وہ ارواح موجود تھیں، معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ، لیکن شعور نہیں تھا، سلا دی گئی، کولڈ سٹوریج کے اندر سلا دی گئی۔ پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے، پھر موت آئے گی، اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی نہیں ہے، اس میں تو شعور رہے گا، اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، وہ شعور ہے۔ اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے، اس میں کیا فرق ہوگا، نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ تو ان پانچ میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی، جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، ہم اسے بسر کر رہے ہیں، بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا، ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے، ہم خود نہیں جی رہے ہوتے، زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، نہ کوئی ہدف معین کیا، نہ کوئی نصب العین ہے، تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، وَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوندھے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے، یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان، جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، کیونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے، یہ ایک 30 سال کا امتحان ہے، فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے، کوالیٹیٹو کوئی فرق نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان۔ 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں، 30 نہیں 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر سنا۔ تو یہ اس کا امتحان ہے، یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے۔ پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے، اور وہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی، تو پہلے امتحان میں پاس ہو گیا۔ اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہوا، وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل۔ اب جس نے پہچان لیا، اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب عمل کا امتحان شروع ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو مانو، اللہ نے روکا ہے، رکو۔ پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا، پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، پھر میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، باپ نے گھر سے نکالا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے۔ پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکالا۔ اس کے بعد اس سے بڑا امتحان، اب وہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو، بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا، اب بھی آخری موقع ہے، باز آ جاؤ، رجوع کر لو۔ یہ امتحان، کامیاب ہوئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین، گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ولڈرنس نکل گئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4,500 سال قبل کی دنیا، کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی، لیکن نکل گئے۔ پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے۔ اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعتاً بڑا کڑا تھا۔ وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو 100 برس کا بوڑھا جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، اور اب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا ہے، فلما بلغ معہ السعی، جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا۔ اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا، بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے، میرے مشن کا علم بردار، میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا، میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ولی عطا فرمایا ہے، ساتھی عطا فرمایا ہے۔ آخری امتحان جو ہے، ممتحن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا، اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر، جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اور اس میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، ابراہیم تم نے سب پاس کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی، یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جب کہ اللہ نے امتحان لیا، ابتلا کیا، آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں، کلمات، اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے، تنکیر نکرہ کا لفظ، بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور جب وہ ان تمام میں پورا اترا تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا ہوں۔ اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام۔ تو در حقیقت پوری زندگی امتحان، یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے، اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ امتحان ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کَلَّا۔ انسان کا بڑا مغالطہ ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے۔ اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں، وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ ذلت نہیں، وہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، ذالک یوم التغابن، جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا، اور جو اس وقت ذلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ہے جو ذلیل ہو گیا۔ باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے، وہ کیفیت بھی امتحان کی۔ تو اس پورے کے اوپر، زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ 3 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، بلکہ 5 زندگیوں میں سے ایک زندگی، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے، بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت، معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو 5 وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اور اس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے۔ تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کے اس نظم میں، وہ اس نظم کا آخری شعر ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب،
اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے. اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے, تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے, کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہوگا وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے. اصل میں عرصہ محشر میں ہم اس وقت, عرصہ ہے یہ عرصہ نہیں ہے, لفظ عرصہ کہتے ہیں میدان کو, عرصہ محشر میں ہے. یہ پہلا مصرع پورا کیا ہے, یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. یہ زندگی ہے اصل محشر. وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا. اصل میں تو اگر کوئی عمل کا تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو, برابر ہر چیز اندر سینہ داری, سرود نالے آہ فغانے جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو. اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر تو یہاں ہو رہا ہے. جیسے کہ آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا, اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس وقت ہم ہیں. اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے اور وہ جو نتیجے کے دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے, اس کے نتیجے کا. اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی کو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے. اب یہ نوٹ کیجئے, یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو, یہ ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے. لیبلوکم ثلاثی مجرد ہے. یہی پر ابلا یبلی بھی آتا ہے, لیبلیکم منہ بلاء حسنا. ابلا باب افعال سے بھی آتا ہے, پھر باب افتعال سے کثرت آیا ہے. نبتلی ہے, یبتلیکم, ان اللہ مبتلیکم بنہر. تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے, تینوں کا مفہوم ایک ہی. بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں, لیکن بلا یبلو, ابلا یبلی, ابتلا یبتلی, ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں جانچے, پرکھے, آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا. اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر جو ڈارون کا نظریہ ہے, اس کے ضمن میں دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوں گی. اسٹرگل فار ایگزسٹنس, کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سٹرگل ہے, ایک مقابلہ ہے, ایک مسابقت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی. آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے, اب چھینا جھپٹی ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں, آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں. یہ ہے وہ سٹرگل فار ایگزسٹنس. اور نمبر دو اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ. اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا, وہ باقی رہے گا, اور جو کمزور ہے, انفٹ ہے, وہ معدوم ہو جائے گا, اس کا وجود نہیں رہے گا. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ جو بھی کمزور ہوگا, انفٹ ہوگا, معدوم ہو جائے گا. یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ سپیشیز جو ختم ہو گئی, بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے ڈائنوسارز وغیرہ, اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے. کیوں ختم ہو گئے؟ کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے. جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے, جو فیل ہو گئے وہ ختم ہو. تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی ہے, فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈارون کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے. قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایکم احسن عملا. یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے, بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے, فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا. ایکم احسن عملا, تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے. اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے. علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے, اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے, لیکن فلسفے کا ایک نقطہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارن کی جانے والی شے ہے, یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی. اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا, یہ سروائیو کرے گی. لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا ہے تو معدوم ہو جائیں گے. اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے, جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں. یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتی کی ہوں گی, کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا, کسی نے کسی اور کو لات نصیب کی تھی, اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا. یہ حدیث ہے. اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے, ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں, 4 بڑی والیوم میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی ہے. یعنی صرف صحیح ہے نہیں, دوسری کتابوں میں بھی
جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا. اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا ہے کہ حیوانات کی بھی بعث بعد الموت ہے، ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا. یہ بات جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اس کے آخری حصے میں. تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ، اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو. اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو. بہرحال وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا میں اس کی تائید نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے، اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر پھر اس کو واضح کیا گیا ہے، کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں، ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں، نیکی میں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف معین کیا ہوا ہے جدھر اس نے اپنا رخ کیا ہے. تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو. استباق کہتے ہیں بھاگنا، دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے. استباق وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے اور اپنے کپڑوں کے پاس، سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے. فاکلہ الذئب، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا. تو استباق کے معنی ہے دوڑ لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا. فاستبقوا الخیرات، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. یہ لفظ سورہ حدید میں آیا ہے، وہاں پر باب مفاعلہ سے مسابقت سے آیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. معلوم ہوا کہ اسٹرگل جو کی توں برقرار ہے، مسابقت اسینشلی موجود ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے، پسندیدہ ہے. صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدل دو. تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو، تم دولت میں، جائیداد میں، دنیاوی شہرت میں، دنیاوی وجاہت میں، اس میں ایک دوسرے کو جو ہے شکست دینے کے درپے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو. تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے. تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایکم احسن عملا، اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، اسٹرگل کرنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی. سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہاں سورہ حدید میں فرمایا سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے، یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے. البتہ اس پہ صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں، خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ العزیز ہے زبردست اور غفور ہے بخشنے والا. اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ ہے. امتحان کا نتیجہ دینے پر قادر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہے اور دے نہ پائے، کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا ہو، کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا ہو. العزیز، العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق، نو لمیٹیشن، اس کے اختیارات میں کوئی تحدید نہیں، جو چاہے کر گزرے. فعال لما یرید، یہ ہے العزیز. لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا بھی ہے. غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھانپ لینا، اس لیے مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا ہے، بخشنے والا، پردہ پوشی فرمانے والا. تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا، خوف، دہشت پیدا کرنے والا، اور غفور میں تشویق کا، امید پیدا کرنے والا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقت انسان کا صحیح موقف
ایک درمیانی کیفیت ہے بین الخوف والرجاء، ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے۔ ان دونوں کے بین انسان کا موقف رہنا چاہیے۔ اگر ایک طرف ہو گیا، چاہے ادھر چاہے ادھر، اس میں ہلاکت ہے اور بربادی۔ خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی ہمت جواب دے جائے گی، ذرا سی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے، پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو ہمت درکار ہے، عزیمت درکار ہے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پرواہی آ جائے گی، استغنا ہو جائے گا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں رہے گی۔ تو ان دونوں کے مابین بین الخوف والرجا رہنا چاہیے۔ اور العزیز الغفور، یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام، وہو العزیز الغفور، یہ اسی کے لیے کہ ایک میں تخفیف کا پہلو ہے، دہشت ہے، خوف ہے، اور دوسری میں امید ہے، رجا ہے، اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر۔ اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شے سے بنائے، اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ عدم محض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، ایک بات صحیح ہے، لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے، گیپ ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے، اس امر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے۔ اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فزکس کی جو سمجھیے کہ سب سے اونچی شاخ ہے، تھیوری آف دی کریشنز آف یونیورس، کائنات پیدا ہوئی کیسے، کن مراحل سے گزری۔ ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلاسفہ نے اسے تنزلات سے تعبیر کیا۔ ذات بحت نے ایک احدیت کی شکل اختیار کی، پھر وہ واحدیت، تنزلات ستہ اور تنزلات خمسہ کی اصطلاحات۔ لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک خلق نور کی شکل میں اللہ کے کلمہ کن نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی، اس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیہ پیدا کی گئی۔ نہ زمین تھا نہ آسمان تھا، بھی کچھ نہیں سوائے نور خداوندی۔ اس کے بعد اسی میں پھر اس خلق نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے، ایکسپلوژنز ہوئے، اور وہ جو مخفی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے۔ اس نے کروں کی شکل اختیار کی ہے، بہت بڑے بڑے کرے، آتشی کرے، جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے، اور نہ معلوم کتنے اربوں کروڑوں بلکہ کروڑوں کیا کہہ رہا ہوں، اربوں سورج ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود۔ ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے، اس نار سے جنات کی تخلیق ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا سورہ فصلت میں یا سورہ حامیم السجدہ میں غالباً لفظ آیا ہے وَهِيَ دُخَانٌ، یہ آسمان جو ہے ایک دخان کی شکل میں تھا، اور پھر کہیں اس کی جو شکلیں متعین ہوئی ہے اور پھر یہ 7 آسمان بنے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کتنا وقت گزرا ہے۔ یہ بات بھی میں اس وقت عرض کرنے سے رہ گئی، اب بیان کر دوں کہ ابداع اور تکوین اور ایجاد میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا انما یقول کن فیکون، اس کا امر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جائے اور ہو جائے۔ نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور، وقت کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ٹائم کی ڈائمینشن ایڈ ہوئی ہے عالم خلق میں آ کے، اور تخلیق کا جب لفظ آئے گا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اب یہ وقت کا تصور آ گیا۔ اور 6 دن، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے 24 گھنٹوں والے 6 دن نہیں ہے، وہ 6 دن 50,000 برس کا ایک دن ہے کہ لاکھوں برس کا ایک دن ہے، اور جدید جو ہماری اصطلاح ہے ملینمز، وہ ان کو 6 دن قرار دیا گیا ہو، 6 ملینمز ہو یہ، اس میں کہیں جا کر یہ تخلیق کا عمل جو ہے آسمان اور زمین کا یہ پورا ہوا ہے۔ تو ایک لفظ میں سے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ایک لفظ کے اندر کتنی قیامت مضمر ہے، کتنا وقت لگا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، یہ سورہ حدید کی آغاز کی آیت سنا رہا ہوں۔ خلق الذی خلق 7 سماوات طباقا، یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، 7 آسمانوں کا تہ بر تہ ہونا، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ نصوص ہیں، بالکل واضح الفاظ ہیں، ان میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کی حقیقت کو سمجھنے سے تاحال ہم قاصر۔ ہمارا جو بھی علم ہے اور یہ اسٹرانومی کا علم جہاں تک پہنچا ہے، علم فلکیات، بہت کچھ اس کے اندر ہماری رسائی ہونے کے باوجود ابھی وہ محض ابتدا، کچھ پتہ نہیں اس کائنات کے بارے میں، اور اس میں یہ 7 کوئی محکم طبقات ہیں، پھر تہ بر تہ ہونے کی ان کی کیا کیفیت ہے۔ تاحال ہمارا علم جو ہے، ہمارا سائنٹیفک نالج اس جگہ تک نہیں پہنچا کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ لیکن یہ کہ یقین ہے کہ جس رفتار کے ساتھ یہ علم جو ہے ہمارا سائنس سے علم بڑھ رہا ہے،
وقت آئے گا کہ حقیقت کھلے گی اور تب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ تھے وہ الفاظ اور یہ تھا مفہوم ان کا، کہ گویا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا 100% درست تھا۔ چنانچہ ابھی جس سورت کا میں نے حوالہ دیا تھا سورہ فصلت یا سورہ حامیم السجدہ، اس کی آخری آیت یہ ہے سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی، ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ قرآن سرتا سر حق۔ تو جیسے جیسے علم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے مزید مبرہن اور مزید مبین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھتے یا تم نہیں دیکھ سکو گے، ترا چونکہ یہ فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھو گے۔ تفاوت کے لفظ پر غور کیجئے، یہ فوت سے بنا ہے، فوت میں کسی چیز کا کم ہو جانا، تفاوت باب تفاعل، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی شکل بھی آتی ہے، مبالغہ بھی آتا ہے۔ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں فرق و تفاوت، فرق و تفاوت کسی چیز کے اندر کمی بیشی اور فرق پیدا ہو جانا۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ تم کوئی تفاوت نہ پاؤ، حالانکہ فرق تو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں بو قلمونی رنگا رنگی، یہاں تو کوئی دو چیزیں یکساں ہیں ہی نہیں، انسانوں کی شکلیں مختلف، آپ کروڑوں انسانوں کو جمع کر لیجئے، دو انسانوں کی شکلیں آپ کو ایک جیسی نہیں ملیں گی۔